الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، 15ویں شعبان اور اس کی 15ویں شب بہت ہی برکت والی اور بہت ہی رحمتوں والی اور کافی سارے فائدوں کو لے کر کے ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ شب برات آتی ہے، ہمارے سینوں میں ایک روحانیت جاگتی ہے، من کرتا ہے لاؤ عبادت کر لوں، دل چاہتا ہے لاؤ مسجد کے اندر رات گزاروں، لاؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ ایسا ایک ہمارا ذہن بنتا ہے، خیال بنتا ہے اور ہم اس کے اندر ہوتے ہیں، پر افسوس اس بات کا کہ وہ خیال، وہ سوچ، وہ فکر ہماری گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں تب تک کی رہتی ہے، اگر اس ماحول کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہمیں موبائل ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر وہی پرانا سسٹم ریٹرن ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے اور ہم پھر اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر تھے۔ اب شب برات تو آنے والی ہے اور انشاءاللہ ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہے۔ یہ شب برات کے بعد 15 دن کے بعد پھر جو مہینہ آتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہماری کنڈیشن ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، پاکیزہ بندہ، بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے، مسلمان، انسانیت، انسان کے اندر مسلمانیت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، ہاں یہ نماز کا ٹائم ہوا، ہاں یہ افطار کا ٹائم ہے، ہاں اب فجر کے لیے میں نہیں اٹھتا تھا لیکن اب سحری کا ٹائم ہے، اٹھنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی روحانیت ہمارے ذہن و فکر میں بستی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہو کیا جاتا ہے کہ ہم پھر اس ماحول کے بعد، پھر ہم 30 دنوں کو چھوڑنے کے بعد، یہ مقدس راتوں کو چھوڑنے کے بعد پھر وہی کے وہی ایسے کے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ مجھے ادب کے ساتھ بیٹھنا نہیں آتا، میں ادب کے طریقے سے رہ نہیں سکتا، لیکن کوئی بڑا ادھیکاری آ گیا تو وہاں پر میں شرارت بھی نہیں کر سکتا، کروں گا تو نقصان ہوگا، اس کی طرف سے مجھے ڈنڈت کیا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، تو میں اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہوئے ریاکاری کروں گا، دکھاوا کروں گا، ری ایکٹنگ کروں گا کہ بھئی میں ہاں ادب والا ہوں، با ادب انسان ہوں، ادب کرنا جانتا ہوں، رسپیکٹ کے ساتھ میں پیش آؤں گا، ایسا میں کر جاؤں گا۔ لیکن کب تک؟ جب تک میرے سر پر، میرے سامنے کوئی ادھیکاری کھڑا ہے اس وقت تک، اس کے بعد نہیں، کیونکہ میں نے یہ فارمیلٹی اسی لیے کی تھی کہ اس کو مجھے دکھانا ہے، اس کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہاں میں سدھرا ہوا انسان ہوں، با ادب انسان ہوں۔ تو وہ جب تک سامنے ہے تب تک میں اس کے سامنے سدھرا ہوا رہوں گا، جب وہ سامنے سے غائب میں اپنی اصل حالت پر لوٹ آؤں گا۔ اے بندے مسلمان، اے ایمان والے بندے، ذرا تو سوچ، جس جگہ پر جا کر کے تو کھڑا ہو رہا ہے، جس کی بارگاہ میں جا کر کے تو کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے مولا اب گناہ نہیں کروں گا، جس کی بارگاہ میں آ کر کے تو رجوع کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بخشش کا طالب بنتا ہے، وہ بارگاہ کس کی ہے اور وہ اس کی اس نظروں کے سامنے تو کس وقت، کب تک اور کتنے منٹ اور سیکنڈ کے لیے غائب رہ سکتا ہے؟ جس رب کی تو بندگی کرنے آیا ہے اس کی نظروں سے تو کب تک غائب رہ سکتا ہے؟ اس کی نظر قدرت سے تو کب تک غائب رہ سکتا ہے؟ ذرا اپنے آپ میں اس بات کو، اس فکر کو جگانے کی کوشش کر تو ہمیشہ تجھے خیال آئے گا، ہمیشہ تیری سوچ تجھے کہے گی کہ نہ تو کبھی بھی نہیں رہ سکتا غائب ہو نہیں سکتا، ہمیشہ اس رب کی نظروں میں رہتا ہے،
ہمیشہ اس کی نظر قدرت کے اندر تحت رہتا ہے تو غائب وہاں سے نہیں ہو سکتا، وہ تجھے ہر حال میں دیکھتا ہے، تیرا ہر حال دیکھتا ہے، تیری ہر حالت دیکھتا ہے۔ ہاں وہ غفار ہے، غفور و رحیم ہے، بخشش مغفرت کا اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ نبھاتا ضرور ہے، لیکن وہاں تجھے یاد رکھنا چاہیے جہاں پر اس نے بخشش کے وعدے دیے ہیں وہاں پر سزا کے وعدے بھی اس نے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور جہنم تم سے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جنت اور جہنم دونوں کی بات ہے، دونوں تم سے قریب ہے۔ اب اس قرب کا تم احساس کرو، جا کس طرف رہے ہو، کس چیز کی طرف جا رہے ہو۔ ہاں ہے شکیت، انسان خطا کار ہے، حضور نے فرمایا انسان سارے خطا کار ہیں، خطا کار بھول کرنے والے ہیں، بھولوں میں زندگیاں بسر کرنے والے ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اب جب توبہ کا شبد آتا ہے تو توبہ کہاں کسے جاتا ہے؟ امام غزالی سے کسی نے پوچھا، حضرت کیسے پتا چلے، کیسے معلوم چلے کہ توبہ قبول ہوئی ہے؟ ہم توبہ تو کرتے ہیں، علامت اس کی کیا ہو سکتی ہے، نشانیاں کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت امام غزالی، امام محمد ابن محمد غزالی فرماتے ہیں یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انسان کی توبہ قبول ہوئی، اس انسان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ اسے اگر تم اپنے اندر پاؤ تو سمجھو کہ رب نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ دھیان رکھیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد تمہیں گناہ کرنے کا من نہ کرے، گناہ کرنے کا شوق نہ جاگے، گناہ کو دیکھ کر تمہیں لذت محسوس نہ ہو، گناہ کا انجوائے، لطف جو آ رہا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہو، برائیوں سے تمہیں نفرت سی ہونے لگے، تمہارا دل نیکیوں میں لگنا شروع ہو جائے، فرائض کی پابندیاں شروع ہو جائے، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا تمہیں اچھا لگے، بروں کے ساتھ بیٹھنا تمہیں برا لگے۔ جب تمہاری یہ کیفیت بن جائے تو سمجھنا کہ رب نے توبہ قبول فرمائی۔ اب آپ ذرا سوچیں، 15ویں شعبان ہو، رمضان کا مہینہ ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، کوئی بھی بخشش کی رات ہو، کوئی بھی لمحہ ہو جو قبولیت کا، جہاں پر ہم نے ہاتھ اٹھائے تھے افسوس اور ندامت کے ساتھ، پھر ہم اگر آتے ہیں گناہوں سے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر جا کر کے ہم نمازوں کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں، پھر جا کر کے ہم اپنی محفلوں کو گندی محفلیں کرنے والے بن جاتے ہیں، برے سنگت کی ساتھی، برائیوں کا ساتھ دینے والے سارے پھر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ میں مزہ آتا ہے، تو آپ سمجھنا بالکل سیم کنڈیشن ہماری وہی ہے جو ادھیکاری کے سامنے ہم ادب کے ساتھ بیٹھے تھے اور کل اس رب کے سامنے رہے ہیں جس سے کوئی حالت ہماری چھپی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہونا؟ رب کے سامنے، پروردگار کے سامنے، دنیا کے کسی ادھیکاری کو پتا چل جائے کہ میرے سامنے صرف ایکٹنگ کی گئی تھی تو پھر حشر کیا ہونا؟ وہ ادھیکاری آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رب عز و جل کے سامنے اگر اس طرح کی نقصانی کی تو اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے حضرت مالک ابن دینار، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں کون کون سی حالتیں دیکھی جاتی ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار حضرت امیر معاویہ کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت مجھے موقع دے اور اس مسجد کا متولی، خاص پرمکھ میں بنا دیا جاؤں تو کتنی اچھی بات ہے۔ لہٰذا حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کرنا شروع کی، مجھے ہر کوئی ہر حالت میں، جس حالت میں جو کوئی دیکھتا مجھے عبادت میں پاتا، مجھے عبادت بندگی میں پاتا، بندگی کرتا ہوا پاتا۔ یہ ایکٹنگ میں کر رہا تھا اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور مجھے اچھا عہدہ دے دے، مسجد کا متولی بنا دے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں پورا 1 سال 365 دن میں نے یہ ایکٹنگ کی، میں کرتا رہا۔ ایک دن جب مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے غیب سے ایک ندا دی گئی، مالک ابن دینار اب تجھے توبہ کر لینی چاہیے، اب تجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت کا ذہن گیا،
بات کیا ہے؟ میں نے تو عبادتیں کی تھی لیکن سمجھ میں آ گیا کہ وہ عبادت صرف دکھانے کے لیے تھی، پبلک کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا منوانے کے لیے تھی۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں پھر میں مسجد میں گیا اور رب کی بارگاہ میں لگ گیا، رب کی بارگاہ میں جھک گیا۔ اب میرے ذہن، اب میرے خیال کے اندر پبلک کو دکھانا نہیں، مالک کو دکھانا ہے۔ مولا دیکھ تیرا مالک ابن دینار آ گیا ہے۔ اب خیال کے اندر متولی بننا، ذمہ دار بننا، عہدہ کرسی کا مطلب نہیں ہے، بس مولا تو قبول فرما۔ اب بولے حالت یہ ہوئی کہ ایک دن میں مسجد کے اندر آ رہا تھا، لوگ جمع تھے، کسی بات کے اوپر چرچا کر رہے تھے۔ میں مسجد میں گیا، نماز پڑھنا میں نے شروع کر دی۔ جیسے نماز سے فارغ ہوا، وہ سارے لوگ جو میٹنگ کر رہے تھے میرے پاس آئے اور کہتے ہیں حضرت ہم نے ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا، ساروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ انسان جو مسجد میں 2 سال سے، پچھلے 2 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ کوئی اچھا انسان ہے، بھلا انسان ہے، سچائی والا انسان ہے، اسے مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ مالک ابن دینار کہتے لوگوں مجھے معاف کرو، میں اس عہدے کے لائق نہیں، مجھے یہ عہدہ، یہ منصب مجھے نہیں چاہیے۔ پھر رب کی بارگاہ میں کہتے مولا کتنا کریم ہے تو، پہلے میں چاہتا تھا تو تو نے منع کر دیا، اب میں نہیں چاہتا ہوں تو یہ عہدے میرے پاس آتے ہیں۔ لوگوں یہ خیال اندر کا تھا، پبلک کو دیا ہوا نہیں تھا۔ یہ سوچ حضرت کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر تھی، باہر نہ تھی، پر خیال رب کو اس خیال کے بارے میں پتا ضرور تھا۔ یاد رکھ، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں، توبہ کے شبد نکل رہے ہیں، معافی مانگتا ہے، لیکن ذرا دل سے پوچھنا گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں گناہ صرف یہی نہیں ہے شراب کی بوتل ہاتھ میں ہو، گناہ صرف یہی نہیں ہے زنا کے اڈوں پر ہم کھڑے ہوں، گناہ صرف یہی نہیں ہے ڈی جے میوزک سسٹم کے ساتھ ہمیں مزے آ رہے ہوں، گناہ صرف یہی نہیں ہے، گناہ یہ بھی ہے، گناہ یہ بھی ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز کا ایک سجدہ بھی چھوٹتا ہے تو بہت بڑا پاپ ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا شرابی جو گناہ کر رہا ہے وہ کم درجے کا گناہ ہے، نماز چھوڑ کر جو مسلمان گناہ کرتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک نماز، یہ میں نہیں کہہ رہا، غوث اعظم نے کہا ہے نا، آپ کو وہ فتویٰ یاد ہے، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنا جائے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا نکلتا ہے؟ مقصد یہی نکلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر، مذہب پر عمل کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا، اور یہ 100 سے زائد صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ جو ایک ٹائم کی بھی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو وہ کافی ہے۔ کسی مولوی کی بات ہو نا، کسی دنیا دار کی بات ہو، سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھائی ہوا ہوگا کچھ مسئلہ، باپو کو کسی مقتدی سے نفرت ہو گئی ہوگی، میٹر بن چکا ہوگا، تب باپو تقریر کے لیے مائک مل گیا تو پھوکٹ میں مقتدی صاحب کو لے رہے ہیں، شکیت ہے۔ لیکن یہ فتویٰ کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے، اور کون کہہ رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ حضور نے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ حدیث کی ترجمانی انہوں نے اس انداز سے کی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک ٹائم کی بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام اعظم کہتے ہیں وہ کفر کے قریب پہنچا۔ ذرا سوچیں، اتنے بڑے پاپوں کو کرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی احساس نہیں جاگ رہا ہے، ہمارے دل کے اندر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا ہے، پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، ہمیں حیرانی نہیں ہوتی ہے، رب کا ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، تو ہم کس دشا میں جا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہے نا؟ آ رہا ہوگا خیال، میں بول رہا ہوں تو تمہیں یہ بات ذہن میں رہے گی، تھوڑی دیر کے بعد نکل جائے گی۔ چلو باپو کے فرض نبھانا تھا وہ نبھا رہے تھے، بات ختم۔ چلو بہت لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی ایک رات اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، پوری رات شب برات کی ہم 2-3 گھنٹے رات میں گزار سکتے مشکل سے، اس میں بھی کئی ساری باتیں ادھر ادھر کی، غیبت چگلی، ادھر اس کی تیسرے کی چوتھے کی باتیں کرنے میں بھی ہم نکالتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے ہمارے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی پوری رات چھت کے اوپر کھڑے رہے،
اور جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیشاب کے راستے سے خون نکل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی، کون سی بیماری لاحق ہوئی؟ تو حضرت نے کہا افسوس کی وجہ سے۔ کہا افسوس؟ ہاں، دو چیزوں کا افسوس۔ کہا دو چیز کون سی؟ کہا ایک تو یہ کہ آج کی رات جو گزری ہے اس میں عبادت نہ کر سکا، اور دوسرا افسوس یہ کہ بچپن میں مجھ سے ایک بھول ہو چکی تھی۔ حکم نہیں لگتا بچپن کے اندر، بندے کے اوپر حکم نہیں لگتا، جوانی کے بعد بندے کے اوپر احکام لگتے ہیں، بچپن میں نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ بچپن کی بھول کا افسوس اور رات کی عبادت کا افسوس اتنا ہوا کہ میرا دل خون بن گیا اور وہ پیشاب کے راستے سے خون بہ رہا تھا۔ ان بزرگان دین کے ماننے والے مسلمان اگر انہیں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہو، یا گناہ کو پروموٹ کرنے میں مزہ آتا ہو، یا پاپوں کی محفلوں کو سجانے میں مزہ آتا ہو، تو وہ مسلمان سوچے کہ وہ کس کا ساتھی بن رہا ہے، وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یاد رکھے رب عز و جل نے جب شیطان ملعون ابلیس کو مردود بارگاہ کیا تھا تو اس شیطان نے کہا تھا مولا تیرے عزت و جلال کی قسم، میں جب تک ابن آدم کے سینے میں روح رہے گی، جب تک اس کے شریر کے اندر جان باقی رہے گی، میں اسے بہکاتا رہوں گا، اسے گناہ کرواتا رہوں گا، تیری راہ سے بھٹکاتا رہوں گا۔ تو رب نے کہا تھا سن لے اے ابلیس، سن لے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جب تک اس کے اندر اس کے ذہن و فکر کے اندر میرا خیال رہے گا، وہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ مسلمانوں ہم کون ہیں؟ ذرا سوچے، گناہ کی طرف نہ جایا کرے۔ یہ گناہ اندر ہمارے دلوں کے اندر کی دنیا کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ کی عادتیں ہمیں بے ایمان بنا دیتی ہے، یہ گناہ کی لذتیں ہمیں کافر بنا دیتی ہیں، یہ گناہ کی لذتیں ہم سے ایمان چھین لیتی ہے۔ یہ عبادتوں کو چھوڑنا ہمیں رب کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہاں، بھول اسی وقت مانی جاتی ہے جب ایمان چھین جاتا ہے، ورنہ وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور توبہ رب قبول فرماتا رہے تو اسے گناہگار نہیں کہا جاتا، اسے تو اچھا بندہ مانا گیا ہے۔ لیکن نقصان اس بات کا ہے کہ ہم پاپوں کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتے، ہم صرف رب کی بارگاہ میں ایکٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایک نماز جب ہم پڑھ لیں تو اس کی قبولیت کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری نماز کا ہمیں شوق جاگ جائے۔ وہ لوگ سوچے جو کہتے ہیں قبول اللہ کو کرنی ہے، قبول کرنے کا سسٹم یہ ہے کہ آپ نے آج جمعہ کی پڑھی ہے تو عصر کی تمہاری جانی نہیں چاہیے، عصر کی پڑھی ہے تو مغرب جانی نہیں چاہیے، مغرب پڑھی ہے تو عشاء جانی نہیں چاہیے، عشاء پڑھی ہے تو فجر چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اگر چھوٹ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ جو ہم نے کی ہے وہ اداکاری ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہ ریاکاری پسند نہیں کی جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ہر ہفتے ہمیں ایکٹنگ کرنے کا من کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھنا کہ اب چلو گناہ اور بھی کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہی صحیح، اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ وہ بندے کے دل میں گھر کر جاتے ہیں تو پھر ایمان چلا جاتا ہے، ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ورنہ قرآن نے تو ہمیں بار بار کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ دیکھنے کا وقت کون سا ہے؟ میدان محشر۔ اور ہاں یاد رکھنا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لینے والا ہے۔ وہ سارے نتیجے ہمارے سامنے رکھے جانے والے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی جانے والی ہے۔ میدان محشر میں ہمیں پوچھا جانا ہے، میدان محشر میں ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر چیز کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ جب سارا پیش کیا جائے گا تو پھر کیا ہونا ہے؟ اگر آج جمعہ کے دن مجھے پبلک میں کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ پاپی ہے، یہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، یہ گناہوں کو کرنے والا ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے، کسی کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے والا ہے، تو بتاؤ
میری حالت کیا ہو جائے گی. اگر سخت ٹھنڈی ہو تو بھی پسینہ شروع ہو جائے گا شرم اور حیا کی وجہ سے. اے بندے خدا، خدا کے بندوں کے سامنے تجھے اتنی شرم آتی ہے تو پھر سوچنا محشر میں خدا کے سامنے، نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، وہ خدا کے مقدس بندوں کے سامنے کیا حالت ہونی ہے. وہاں تو حشر قائم کیا جائے گا، پوچھا ہی جانا ہے، سوال ہی کرنے ہیں. رب کو تو ساری چیزیں پتا ہے، رب تو ہر کسی کو جانتا ہے، ہر کسی کے خیال کو جانتا ہے. اور یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. رب نے فرمایا ہے ہاں کچھ نہیں، بس ان کے دلوں میں ان کے کرتوت کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے. قرآن کہتا ہے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، باتیں اثر نہیں کرتی، اوپر سے جایا کرتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اندر سدھرنے کا من نہیں کرتا، بلکہ الٹا گناہوں کے راستے نظر آتے ہیں کہ ہاں اس میں بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے تو مولا بخش دے گا، گناہ کرتے چلے جاؤ. جہاں ہمیں اپنی عزت کرنے والوں کا خیال آتا ہے وہاں پر ہمیں عزت دینے والے پروردگار کا خیال آنا چاہیے کہ اگر یہ عزت دینے والے، مجھے عزت دینے والے، میری رسپیکٹ کرنے والے، ان کے سامنے میرے گناہ کا ذکر کیا جائے تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں ذلیل ہو جاتا ہوں. تو جو رب مجھے عزت دیتا ہے اس کے سامنے اگر میرے پاپوں کا لسٹ کھولا گیا تو کیا ہونا ہے، وہ خیال ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. یقیناً شب برات آنے والی ہے، پکا موڈ بنائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اس رات کا انتظار نہ کریں بلکہ اس رات کو رب کو راضی کرنے میں لگائیں گے. آج اسے ارادہ کریں کہ اب کے بعد گناہوں کی طرف نہ جاؤں گا، گناہ جو مجھ سے ہو چکے ہیں مولا معاف فرما، ان گناہوں کو میں بھولنا چاہتا ہوں، ان گناہوں کے مزے میں بھولنا چاہتا ہوں اور اپنی سچی توبہ کا اثر دیکھنا. امام غزالی نے کہا ہے تمہیں نمازیں چھوڑنے میں مزہ نہیں آئے گا، تمہیں شراب کی محفلوں میں مزہ نہیں آئے گا، تمہیں زنا کے اڈوں میں مزہ نہیں آئے گا، تمہیں غلط چیزوں کے دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا، بلکہ تمہیں مزہ آئے گا تو اس بات میں آئے گا لاؤ کسی ولی کی داستان سنو، لاؤ کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں، لاؤ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو دیکھا کرو، لاؤ رسول پاک کی حدیثوں کو سنا کرو. ان گانوں میں رکھا کیا ہے، ان گانوں میں رکھا کیا ہے، ان دنیاوی باتوں کے اندر رکھا کیا ہوا ہے، ارے اس دنیا کے اندر رکھا کیا ہوا ہے، یہ دنیا کو فنا ہونے والی. پھر حالت کیا بن جاتی ہے، پھر حالت کیا بنتی ہے. وہ بندے جو ایسے بن جاتے ہیں وہ رب انہیں اتنے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے کہ اس کا خیال نہیں لایا جا سکتا. وقت تو ہو گیا ہے پر میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو اسحاق ابراہیم اللہ کے بڑے ولی ہیں، دوست ہیں. وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، میری طرح کوئی ایک عالم تقریر کر رہا تھا، خراسان کا رہنے والا عالم تقریر کر رہا تھا، بہت گہری باتیں کر رہا تھا. حضرت کو جب دیکھا، حضرت کی عزت کو دیکھا تو خیال آیا کہ بھائی میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، حضرت سے زیادہ ہے، پر عزت جو ان کی ہے وہ میری عزت نہیں ہے. وہ خیال بس آنا تھا. حضرت نے تقریر روکی اور ایک بات کرنا شروع کی. لوگوں سنو، یہ مسجد میں جو چراغ جل رہا ہے اس کے اندر جو تیل ہے وہ پانی سے بات کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے. دونوں بے جان چیزیں ہیں، دونوں کے اندر جیو نہیں ہے، نرجیو ہے، اور دونوں بات کریں. کہاں دونوں بات کر رہے ہیں؟ پانی اور تیل جو جل رہا ہے، مٹی کا تیل، وہ دونوں بات کر رہے ہیں. اور بات میں یہ بات چل رہی ہے کہ پانی کہہ رہا ہے کہ رب نے مجھے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اے آگ میں چاہوں تو تجھے بھی بجھا ڈالوں. رب نے مجھے بہت اونچا مقام دیا ہے کہ اگر میں ختم ہو جاؤں تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کہ کائنات کے ذرے ذرے کو میری یعنی پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر جیون ادھورا رہ جاتا ہے، جیون چلانا مشکل ہو جاتا ہے، سانسوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو تیل جل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور وہ پانی پھر اس تیل سے کہہ رہا ہے کہ پر اللہ رب العزت نے تجھے مقام عطا فرمایا کہ تو اونچا ہے. تو تیل نے جواب دیا، او پانی سن، میں نے کئی ساری مصیبتوں کو جھیلا ہے، کئی ساری پریشانیوں کو جھیلا ہے. میرا پودا پہلے زمین میں ڈالا گیا تھا، زمین کے اندر مصیبتیں جھیلتے جھیلتے میں باہر نکلا،
باہر نکلنے کے بعد مجھے آگوں میں جھلایا گیا، مصیبتوں میں ڈالا گیا، اتنا زیادہ پریشان کیا گیا، اور اس پریشانی کے بعد آج میرا مرتبہ اتنی اونچائی پر آیا۔ میں نے گھمن کو چھوڑ دیا تھا، تیرا مرتبہ نیچے اس لیے ہے کہ تو نے گھمن کو اپنا لیا تھا۔ یہ خیال، یہ سوچ بزرگان دین کی، وہ عالم دین سن تو لیتے ہیں، لیکن جب وہ سارا پروگرام ختم ہوتا ہے، حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں حضرت معاف فرمائے، میرے دل میں وہ گھمن آ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بات میرے خیالوں میں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اے بندے مسلمان، رب عز و جل دلوں کے حالات جانتا ہے، اور جو اس کا سچا بندہ بن جاتا ہے اسے بھی وہ حالتیں عطا کر دی جاتی ہے۔ ذرا اپنے دل کو پاک کر، اس دھرتی کو صاف کر، اور پھر اپنے دل سے پوچھنا، یقیناً تیرے دل کے اندر سے بھی وہی صدا آئے گی جو قرآن کی صدا ہوگی، وہی بات نکلے گی جو حدیث کی صدا ہوگی۔ ہاں ضرور تو نے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے، اگر دل کو صاف کرے گا تو علم تیرے سینے میں آ جائے گا۔ آنے والی 15 شعبان کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ آئیں۔